بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، آ کا مطلب کیا، لم کا نہیں، ترا کا مطلب ہوتا ہے تو دیکھتا ہے۔ جب لم آ گیا پیچھے تو اس کا مطلب ہو گیا کیا تو نے دیکھا، اور ماضی میں چلا گیا، اور لم کی وجہ سے مطلب ہو گیا کیا تو نے نہیں دیکھا۔ علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی کیا تو نے غور نہیں کیا۔ الذی، طرح جو ہے یہ ڈائریکٹ بھی ورب آتا ہے جس کے ساتھ ڈائریکٹ آبجیکٹ آ جاتا ہے، اور الا کے ساتھ بھی اگر آئے گا تو پھر ہم ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو، یا کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف کہ جس نے، الذی وہ جو، الذین وہ سب جو، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف کہ جس نے حاج ابراہیم، تو اوریجنلی یہ ورب تھا ہے جیم جیم، جس کا مطلب ہوتا ہے دلیل میں غالب آنا۔ پھر اس میں جو بیچ میں جب الف آ جاتی ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دلیل بازی کرنا، حجت کرنا۔ تو کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے حجت کی ابراہیم، ابراہیم سے، فی ربی ہی، اس کے رب میں، یعنی اس کے رب کے بارے میں۔ ان، اس ان کے ساتھ پھر ایک بے جو ہے نا وہ محذوف ہوتا ہے، یعنی بی ان، اس وجہ سے کہ آتا اللہ، تو یہ ہم کئی دفعہ یہ والا استعمال ہوتا ہے عطا یاتی، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پہنچا، یعنی وہ آیا۔ اس کا جب باب افعال بناتے ہوئے بن جاتا ہے آتا یؤتی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے پہنچایا، اس نے دیا۔ ان آتا اللہ، کہ دیا اس کو اللہ نے، اللہ کے اوپر آپ غور کریں گے تو پیش ہے، اور آگے جو نون آ رہا ہے اس کے اوپر زبر ہے، نصب میں ہے، تو یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، کہ دی اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت، دیا اللہ نے اس کو اقتدار۔ از، جب، جب اس شروع میں آتا ہے تو پھر ہم اس کو یاد کرو جب کرتے ہیں، بیچ میں آئے گا تو بس ہم سادہ اس کا جب ترجمہ کر دیں گے۔ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، تو یہ ایک بحث ہو رہی ہے، ایک ڈسکشن، یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان میں۔ قرآن شریف میں نمرود کا لفظ نہیں ہے، بٹ بائبل سے پتہ لگتا ہے، یا جنرل ہمارے مفسرین نے بھی اس سے نمرود کو ہی مراد لی۔ تو اس کے ساتھ ڈبیٹ ہو رہی ہے۔ کیوں ڈبیٹ ہو رہی ہے؟ اس لیے ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخش دیا، یعنی جو بھی دنیا میں اقتدار ملتا ہے، جو بھی نعمت ملتی ہے، ملتی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، چاہے نمرود کو ملی ہو چاہے فرعون کو ملی ہو، نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، جو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں جن کا ذکر گزر چکا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں، وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ جو سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں اقتدار نصیب ہوا تو آپ جب تشریف لائے تو اتنی عاجزی تھی، آپ نے سر کو ایسے جھکایا ہوا تھا کہ وہ اونٹ کے کوہان سے بار بار ٹکراتا تھا۔ تو ایک یہ رویہ ہوتا ہے، ایک رویہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو فرعون بن جاتے ہیں، اور ظاہر ہے فرعون اپنی سرکشی میں ایکسٹریم کیس ہے، اسی طرح یہ نمرود تھا۔ ان بادشاہوں کا جنرل کانسیپٹ کیا تھا، ہم قرآن شریف میں بھی اگر دیگر مقامات سے دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ سورج چاند ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ تو جو مظاہر فطرت ہیں ان میں جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ تو سورج کا ہی ہے۔ تو فرعون کا تو خیر لفظ ہی وہ جو اس کے اندر رے اور عین ہے، اس کا غالباً مطلب بھی سورج ہوتا ہے، را دیوتا، تو یہ بھی سورج دیوتا کو مانتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ اس کا اوتار زمین پر ہے، سورج کی انکارنیشن ہے جو نمرود کے اندر ہو گئی ہے۔ تو فرعون کے ماننے والے بھی یہی مانتے تھے، یہ بھی اپنے آپ کو ہی مانتے تھے، یہ اپنے آپ کو دیوتاؤں کا اوتار، وہ بھی سب سے بڑے دیوتا کا اوتار کنسیڈر کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو حکمیت تھی
وہ دنیاوی لحاظ سے بھی تھی، سیاسی لحاظ سے بھی تھی، اور ریلیجیسلی بھی انہیں کو اقتدار حاصل تھا. تو تھوڑا اس میں فرق ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم تو ظاہر ہے اللہ واحد کے سوا کسی کو مانتے نہیں ہیں، اور اوتار کا تو کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. مگر جب اللہ کا نبی کوئی دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کا بھی یہی اسٹیٹس ہوتا ہے کہ اگر اس کو سیاسی اقتدار مل جائے تو جو مذہبی اقتدار ہے وہ تو پہلے ہی اس کے پاس ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی اسی چیز کو یوز کیا اور اپنے مذہبی اقتدار کی بنیاد میں اپنے سیاسی اقتدار کو مزید سٹرونگ کیا. تو فرعون بھی یہی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کا اعلان کیا کہ رب حقیقی تو صرف اللہ واحد ہے، اس کے سوا تو کوئی رب ہے ہی نہیں، تو اس سے ان کو اپنی خدائی کے اوپر بھی زد پڑتی ہوئی محسوس ہوئی. تو اس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر ان سے یہ ڈیبیٹ چھیڑی کہ بھائی کون ہے وہ رب جس کی تم دعوت دے رہے ہو؟ رب تو میں ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا ربی الذی، ربی میرا رب. اس کو جب آگے جوڑتے ہیں تو یہ کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں. ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے یحیی، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، وَیُمِیتُ، اور مارتا ہے. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو زندگی بھی بخشتی ہے اور وہی ہستی جو ہے موت بھی دیتی ہے. تمام کائنات میں جتنی مخلوق ہے سب کو اللہ واحد نے تخلیق فرمایا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی زندگی عطا فرمائی ہے. کوئی زندگی کسی کو خود سے نہیں ملی، کوئی زندگی کسی نیچرل پروسیس کے نتیجے میں بھی نہیں ملی. ہر روح جو پھونکی جاتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے اور اس سے زندگی ملتی ہے، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو لوگوں کو مار بھی دیتی ہے. تو یہ تعارف ہے ہمارے رب کا سب سے بڑا. جب انسان آج بھی اگر غور کرے اور اس چیز پہ غور کرے کہ آدمی مر جاتا ہے تو مر کے کہاں جاتا ہے؟ جو اس کے اندر روح ہے جو اس کو ممتاز کرتی ہے کسی بے جان چیز سے، وہ جاتی کہاں ہے؟ صرف اس سوال پر انسان غور کرے گا یوں روح آتی کدھر سے اور جاتی کہاں ہے، تو اس سے بھی انسان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان قائم ہو جاتا ہے کہ یہ روح اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی قبض فرما لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تو جواب میں اس نے انتہائی ڈھیٹوں والا جواب دیا. قالا، اس نے کہا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں. اور پھر وہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ مثلا دو قیدی بلائے، ایک نے چھوٹنا تھا اور ایک کو قتل کی سزا تھی، تو جس کو قتل کی سزا تھی اس کو چھوڑ دیا اور جو بے گناہ تھا اس کو قتل کرا دیا. تو دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. حالانکہ اس بات کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تو بالکل کٹ حجتی والی بات ہے. اور یہ ہوتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار بخش دیتا ہے اور اس کے اندر ایروگنس پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ڈٹائی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ چیز صرف اقتدار سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ جب عطا فرماتے ہیں تو لوگوں کو ایروگنس کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمت پا کر وہ خدا کے شکر گزار ہوں، فرما بردار ہوں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور شکر کی جگہ ناشکری کرنے شروع کر دیتے ہیں. یہی چیز پیچھے بھی بتائی گئی تھی کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا. وہاں پہ بھی اس چیز پر ایمفسائز کیا ہے جو نعمت دی جاتی ہے اللہ کی طرف دی جاتی ہے. اور ایون نمرود ٹائپ ہستی کو بھی یہی ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ اس نے بھی سرکشی کی باوجود اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی عطا فرمائی. تو اب اس نے جب یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اس نامعقول جواب کی غلطی اس پہ واضح کرتے ہیں اور اس پہ ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں، آپ نے ایک دوسری بات کر دی. لیکن اس سے پہلے میں صرف چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس ورب کو دیکھ لیں کیونکہ یہ بہت یوز ہوا ہے، مزید آگے بھی یوز ہوگا، آیت الکرسی میں بھی تھا. تو یہ 3 حرفوں سے جو اس کا روٹ ہے وہ ہے ہے یہ.
اب اس میں آپ دیکھیں دو یہ آ گئے، جب دو یہ آ جاتے ہیں نا تو پھر سارا ہل جاتا ہے۔ ویسے اس کا وزن ہے سمیع یسمعو کے اوپر، اس وجہ سے یہاں پر ایک سین لکھ دی جاتی ہے جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ سمیع یسمعو کا وزن ہے۔ تو مصدر اس کے دو ہیں، حیا اور حیات، یعنی شرم اور زندگی، دونوں ہی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، کانٹیکٹ کے حساب سے ترجمہ کریں گے۔ پیچھے آیا تھا ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، یہاں پر یہ زندہ کے معنوں میں ہے۔ تو حییا کا مطلب ہوتا ہے اس نے حیا کی یا وہ زندہ رہا، تو حییا، اس کو حییا ہی پڑھتے ہیں۔ جب اس کا مضارع بنائیں گے تو جیسے یہ یسمعو ہے، یہ بن جائے گا یحییو، تو یحییو جو ہے، سوری یحییو، یحییو کو پھر یحییو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں یحیا۔ تو یحیا کا مطلب ہے وہ زندہ رہتا ہے یا وہ زندہ رہے گا، حییا یحیا۔ اب اس کا جب باب فعال بنائیں تو باب فعال کا وزن ہوتا ہے اسلم یسلم اسلامن، تو اس کا وزن بنے گا احیا یحیی احیاءن۔ تو یہ احیاء ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں احیاء اسلام، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، یعنی یہ ہے وہ زندہ رہا اور وہ زندہ رہتا ہے، تو باب فعال ہو جائے اس نے زندہ کیا اور وہ زندہ کرتا ہے، تو یہ یحیی پھر یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے جو باقی صیغے ہیں وہ ہے یحیی وہ زندہ کرتا ہے، یحیون وہ سب زندہ کرتے ہیں، تحیی تو زندہ کرتا ہے، تحیون تم سب زندہ کرتے ہو، احیی میں زندہ کرتا ہوں، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، اور احیی پھر دوبارہ اسی آیت میں استعمال ہوا۔ تو تھوڑا سا اگر آپ ورڈ کے روٹ کو دیکھ کر اس کے اسٹرکچر کو تھوڑا سمجھیں اور اس کو اب اپلائی کریں گے تو تقریباً 99% کیسز کے اندر یہ تین حرفوں والا جو روٹ ہوتا ہے نا وہ یوز ہوتا ہے، اور اس سے پھر معنی انڈرسٹینڈنگ میں بہتری پیدا ہوتی۔ قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اب دوسرے طریقے سے جواب دیا، فا پس ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یاتی بالشمسی، تو عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے وہ آتا ہے، بے کے ساتھ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے وہ ساتھ آتا ہے، یعنی وہ لاتا ہے، کہ اللہ تو لاتا ہے الشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فأتی بہا من المغربی پس تو لے آ اس کو مغرب سے، یعنی اس بحث میں جانے کے بجائے آپ نے ایک دوسرا آرگومنٹ کر دیا، اور یہ آرگومنٹ ایسا تھا، ایک تو وہ کیونکہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار سمجھتا تھا تو اس حساب سے بھی اٹ واز این آرگومنٹ جس میں کہنا چاہیے ایک سٹل سا اس کی طرف اشارہ تھا کہ یہ سورج جس کو تو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو روز میرا رب جو ہے مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو ایسا کر اس کو پھر مغرب سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، تو وہ کافر یہ سوچ سن کر ہکا بکا رہ گیا، اس آرگومنٹ کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن یہ آرگومنٹ ملنے کے بعد بھی اس نے ہدایت نہیں اختیار کی، کیونکہ وہ لوگ جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، جو اللہ کی نعمت کو، جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہوتی ہے اس کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے انعامات کو اس کا احسان اور اس کا فضل سمجھنے کے بجائے اپنا حق سمجھتے ہیں یا اپنا کمال سمجھتے ہیں، غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ لوگ پریکٹیکلی اپنے آپ کو خدا ٹھہرا لیتے ہیں، پریکٹیکلی اپنی جانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، اور جان بوجھ کے جب ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ اس کو بھی یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ القوم الظالمین ہے تو یہ مرکب اضافی نہیں ہے، ظالموں کی قوم، ہم اردو میں تو ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے مرکب توصیفی کیونکہ الف لام آ گیا شروع میں، تو القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو یا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ
اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے بحث کی ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا۔ جب کہا اس سے ابراہیم نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہا ابراہیم پس بے شک اللہ تعالیٰ تو سورج کو لے کر آتا ہے مشرق سے، یا سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تو نکال لا اس کو مغرب سے۔ پس یہ سن کر پس ہکا بکا رہ گیا کافر، یہ سن کر مبہوت ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دکھاتا ظالم لوگوں کو۔ او یا کاف زبر کا مطلب ہوتا ہے جیسے، کی طرح، الذی وہ جو، یعنی اور یا جیسے اس کی طرح کہ جیسے جو، یعنی یا جیسے کہ وہ شخص الذی جو مرہ، مرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ سے کسی کے پاس سے گزرنا، تو جو گزرا، اسی سے پھر جو ہے نا وہ مرعون بھی ہوتا ہے اور مراتن بھی ہوتا ہے، آدمی اور عورت۔ اور یہ او آیا ہے کیونکہ پیچھے بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی جن کو جنہوں نے طاغوت کا کفر کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھی بن گئے، وہ شیطان پھر ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ تو پیچھے ایک مثال دی گئی اس شخص کی جو طاغوت کا ساتھی تھا، یعنی نمرود۔ یہاں اب ایک دوسرے شخص کی مثال دی جا رہی ہے جو بندہ مومن تھا، اور غالباً اس سے مراد جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ یا اس شخص کی طرح کہ جو گزرا اعلی قریتن، ایک بستی کے پاس سے، یعنی جس کا گزر ایک بستی پر ہوا، وا اور ہیا وہ، ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک مؤنث، تو بستی مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے ہیا ہے، اور وہ خاویتن، یہ جو اس کا روٹ ہے خے واو اور یہ، تو خوا یخفی کا مطلب ہوتا ہے اوندھا ہونا، الٹا ہونا۔ اس سے جو اسم الفائل بنتا ہے وہ بنتا ہے خاوین، خاویون بیسیکلی، یا اس کو پڑھتے ہوئے خاوین ہے، تو یعنی ہونا خاویون چاہیے تھا، تو اس سے پھر جو مونس بنتی ہے وہ بنتی ہے خاویتن، تو اوندھا ہونا، الٹا ہونا، اور وہ اوندھی گری پڑی تھی۔ اوندھی کہاں ہوئی تھی؟ اعلی عروشیہا، عروش جو ہے یہ عرش کی جمع ہے، عرش کا مطلب ہوتا ہے چھت، تو وہ چھتوں پر گری پڑی تھی، ہا یعنی اپنی چھتوں پر، یہ ہا جو ہے یہ قریتن سے ہے، تو ایسی بستی جو اپنی چھتوں کے بل اوندھی گری پڑی تھی۔ چھتوں کے بل اوندھی گری پڑی کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بلڈنگ گرتی ہے تو جو اوپر کے کنگرے ہوتے ہیں نا وہ پہلے گرتے ہیں، دیواریں ہیں وہ بعد میں گرتی ہیں، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلڈنگ جو ہے جب پرانی ہو جاتی ہے، کھنڈر بن جاتی ہے، تو وہ اونھی گر جاتی ہے، چھت نیچے ہو جاتی ہے اور دیواریں ابھی بھی تھوڑی سی جو بچی کچی ہوتی ہیں وہ اوپر ہوتی ہیں، تو پھر عربی میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرے جو اپنی چھتوں کے باہر گری پڑی تھی، یعنی جو تباہ ہوئی تھی، کھنڈر بن چکی تھی۔ غالباً یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب بنی اسرائیل کو ایک بادشاہ نے آ کے نا بری طرح تحت ایک کر دیا تھا، اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ مرا دی، اور سب اس کو آگ لگا دی، اور تورات کے نسخوں کو بھی آگ لگا دی۔ تو جو حضرت عزیر علیہ السلام تھے وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے کسی وجہ سے شہر سے، تو جب وہ واپس تشریف لے گئے، اور یہ بہرحال اندازہ ہے، اس میں کوئی اوتھینٹسٹی اس طرح اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو غالباً کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ یروشلم کا بالکل
بیڑا غرق ہوا ہے اور ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے. تو لوگ بھی مرے پڑے ہیں اس کے اندر، تو لاکھوں لوگ مارے گئے تھے اس ایونٹ میں. یہ ایک ایسا ہی ایونٹ تھا جو ہٹلر ٹائپ ایونٹ تھا. اس کے اندر ہٹلر والے ایونٹ میں بھی لاکھوں یہودی بیچارے مارے گئے، تو اس کے اندر بھی ایسا ہوا. تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا قالا انا، کیوں کر، کیسے، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے یا وہ زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا، حاجی ہی، اس کو، ہاذا یہ ایک مذکر، حاجی ہی یہ ایک مؤنث، یہ بھی قریہ کے لیے استعمال ہوئے. کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالی، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد. یعنی وہ ڈپریس ہو گئے یا حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اس بستی کو اب دوبارہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، یہ بنی اسرائیل کو دوبارہ کیسے عروج آئے گا. اور ایسی سچویشن قوموں کی زندگی میں کبھی بھی آ سکتی ہیں. اس کی ایک جو ریسنٹ ہسٹری میں مثال ہے ویسے وہ جاپانی قوم کی ہے، جب ان کے اوپر ایٹم بم گرا دیے گئے اور اس کے بعد انہوں نے ذلت آمیز شرطوں کے اوپر امریکہ کے ساتھ ان کو معاہدہ کرنا پڑا اور اپنی فوج بھی نہیں رکھ سکتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ بس اب یہ قوم تو تباہ ہو گئی ہے. اور پھر دوبارہ لٹرلی 15-20 سال کے اندر اندر وہ دنیا کی دوسری بڑی اکنامک پاور بن گئے. تو یہاں پر بہرحال وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی اگر تھے تو انہوں نے دیکھا اور وہ پریشان ہوئے، حیران ہوئے، ڈپریس ہوئے، اور ان کو یہ سوال پیدا ہوا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ. یہ اماتا وہی ہے جو اماتا یمیتو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، تو وہ یمیتو مضارع تھا، اماتا اسی کا ماضی ہے. پس مار دیا، موت دے دی اس کو اللہ نے، میعۃ عامن، میاں کہتے ہیں 100 کو، عام کہتے ہیں سال کو. جیسے عام الفیل ہے ہاتھی والا سال. تو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی ان کو 100 سال کے لیے، ثم پھر بعثہ، اس کو اٹھا کھڑا کیا. یہ جو فا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب بھی ویسے پھر ہوتا ہے، لیکن اس میں ذرا تھوڑی سی دیر کے بعد کی بات ہوتی ہے. اور ثم وہ ہوتا ہے جس میں ایک ذرا کچھ پیریڈ گزر جاتا ہے. تو یہ جب بھی فا اور ثم استعمال ہوگا تو آپ دیکھیں گے یہ ہر جگہ آپ کو کلیئرلی اندازہ ہو جائے گا. انہوں نے بات کی، جب انہوں نے بات کی تو ذرا سی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور پھر 100 سال بعد ان کو اٹھا کھڑا کیا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. یا اس شخص کی طرح جس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا اور وہ اوندی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر. اس نے کہا کیوں کر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا بعد اس کی موت کے، بعد اس کے فنا ہونے کے. پس اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اس کو 100 سال کے لیے، پھر اس کو دوبارہ اٹھایا. قالا، کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا. اب یہ سوال فرشتے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو اگر نبی تھے تو ظاہر فرشتہ آتا ہوگا ان کے پاس، اور یا ایک ویسے ہی سوال بزبان حال بھی ہو سکتا ہے. کم لبستہ، کتنا عرصہ رہے تم. یہ جو ورب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ رہنا، کسی جگہ ٹھہرنا، قیام کرنا. تو لبیسا وہ رہا، لبسو وہ سب رہے، لبستہ تو رہا، لبستم تم سب رہے، لبستو میں رہا، لبسنا ہم رہے. اور عربی میں جب یہ سے بولتے ہیں نا تو یہ اوپر کے دونوں دانتوں کے ساتھ زبان تک لگا کر بولتے ہیں، تو پھر یہ بن جاتا ہے لبتا. تو ان کی جو سے ہوتی ہے ان میں تھے کی آواز ہوتی ہے، اسی لیے پھر جیسے مثلا جو خلافت عثمانیہ اس کو عثمانک امپائر کہتے ہیں، یا حدیث کو ہم اردو میں حدیث کہتے ہیں اور وہ حدیث کہتے ہیں. تو قالا، اس نے کہا، لبستو میں رہا، یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ. یعنی جب انسان سونے کے بعد اٹھے گا یا مرنے کے بعد دوبارہ قیامت والے دن بھی اٹھے گا تو وقت کے گزرنے کا کوئی احساس نہیں ہوگا.
ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی ابھی سوئے تھے اور ابھی اٹھ گئے ہیں۔ تو حضرت عزیر نے بھی یہی کہا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل لبثت، بلکہ تو رہا، میت عامن، 100 سال کے لیے، فنظر، یعنی یہ فعل امر تھا، انظر، انظر تو دیکھ، فنظر پس تو دیکھ، الی طعامک و شرابی کا، اپنے طعام کی طرف اور شراب کی طرف، یعنی اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف۔ عربی میں شراب کا مطلب پینے کی چیز کو کہتے ہیں، ڈرنک۔ انگریزی میں ڈرنک کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، پینے کی چیز بھی ہو سکتی ہے اور الکوہل بھی ہو سکتی ہے، اور اردو میں ہم شراب سے صرف اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ عربی کا شراب ہے۔ تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف ذرا توجہ کرو، ان کی طرف دیکھو۔ لم یتسنہ، یہ جو سنہ ہے نا، سین نون ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سالوں والا ہونا۔ جیسے سن ہم استعمال کرتے ہیں نا، پرانے زمانے میں تو یہ لکھا جاتا کہ سن 2020 یوں لکھا جاتا تھا، تو اس سن کا مطلب ہوتا ہے سال۔ تو پھر اسی سے جو ورب ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز جس کو بہت سال گزر جائیں اور بہت سالوں میں مدت گزرنے کے بعد جو چیز بگڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور یہ پھر اس کا باب تفاعل ہے۔ تو وہ خراب نہیں ہوئی، سڑی بسی نہیں، کسی چیز کا سڑ بھس جانے کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ 100 سال گزر گیا اور ان کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل نہیں سڑی بسی۔ قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعد یوم، قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه۔ پوچھا کہ کتنا عرصہ ٹھہرے تم؟ عرض کی کہ میں ٹھہرا ایک دن یا دن کا بعض حصہ۔ فرمایا نہیں بلکہ تم ٹھہرے 100 سال، پس دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو کہ وہ خراب نہیں ہوئیں۔ وندر، اور دیکھو، الا حماری کا، حمار کہتے ہیں گدھے کو، اور دیکھو اپنے گدھے کو، یعنی لفظی ترجمہ ہے تمہارے گدھے کو، تیرے گدھے کو، لیکن جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں لک ایٹ یور ڈنکی، تو اس کو جب اردو میں ہم کریں گے تو ہم کہیں گے دیکھو اپنے گدھے کو۔ والی نج کا، اب یہ وا کس چیز کے بعد آیا ہے؟ یعنی ایک آ جائے گا کہ اور دیکھو اپنے گدھے کو، کہ وہ تو بالکل وہ سیدھا ہو گیا، اس کی تو ہڈیاں ہو گئیں، یعنی کچھ اس میں محذوف ہے۔ اور یا یہ دیکھو کہ تمہارا یہ سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، تو اگر اپنے گدھے کی طرف دیکھو، دیکھو ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، تو تمہیں پتہ لگے گا کہ حیات بعد موت کیسے ممکن ہے۔ اور تو کوئی نہ کچھ بیچ میں محذوف ہے اور اس کے بعد یہ وا ہے، اور لِنَجْعَلَكَ، یعنی یہ اوریجنلی تھا نج الو، نج الو، نج الو کا مطلب ہوگا ہم بناتے ہیں۔ پھر جب یہ لام اس کے پیچھے آ گیا لِنَجْعَلَ، تاکہ ہم بنائیں، اس لیے کہ ہم بنائیں، اور اس لیے کہ ہم بنائیں کا تجھ کو، آیتن ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے۔ اپنے گدھے کو دیکھو، اب دیکھو ہم اس کو زندہ کر دیں گے تاکہ تمہارا آخرت پر ایمان مزید مضبوط ہو جائے۔ یعنی یہاں ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایمان نہیں تھا حیات بعد الموت پر، ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے حیرانی سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا اب دوبارہ اس بستی کو، تو اس کو یہ جواب دے گا، یہ دیکھو اب تمہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر سکتا ہے بستیوں کو، اور اب تم جب گدھے کو دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے۔ اور اس لیے ہم یہ تمہیں معجزہ دکھا رہے ہیں، اور اس لیے تاکہ کہ ہم تم کو ایک نشانی بنائیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، یعنی کہ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب اپنی قوم میں واپس گئے ہوں گے تو ظاہر سی بات نے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ہے جو 100 سال بعد واپس تشریف لے آئے ہیں، اور وہ تو ویسے کے ویسے ہیں، اور ان کے ساتھ والے سارے اس وقت تک فوت ہو چکے ہوں گے، تو کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور ان کو بھی یہ نظر آئے گا کہ اچھا اگر اس طرح ہو سکتا ہے تو ہماری جو قوم ہے وہ بھی مردہ ہونے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے جی اٹھ سکتی ہے، جیسے جاپانی قوم کو آپ نے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے زندہ ہو کر دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور اوبیسلی جاپانیوں کا وہ حال نہیں ہوا تھا جو بنی اسرائیل کا جو ہسٹری سے پتہ لگتا ہے حال، کہ وہ پوری اگر کچھ لاکھ کی قوم تھی تو شاید
10-20% لوگ بچ گئے، باقی سارے ختم کر دیے گئے. وندر، اور دیکھو، الالعظامی، عظام جو ہے یہ عظمن کی جمع ہے. عظمن کا مطلب ہوتا ہے ہڈی، تو پھر عظام ہو گیا ہڈیاں، اور ڈھانچے کو بھی کہتے ہیں ویسے، لیکن بیسیکلی یہ عظمن کی ٹوٹی پھوٹی جمع ہے. تو جب ٹوٹی پھوٹی جمع استعمال ہوتی ہے تو اس کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے جو آگے آ رہا ہے. تو اور دیکھو ہڈیوں کی طرف، کیفا، کیسے، ننشزوہا، نشوز کا مطلب ہوتا ہے اٹھ کھڑے ہونا، اوپر اٹھنا. تو کیسے ہم اس کو اٹھاتے ہیں، کیسے ہم اس کو کھڑا کرتے ہیں، ان ہڈیوں کو کیسے کھڑا کرتے ہیں، اس ڈھانچے کو کیسے کھڑا کرتے ہیں. ثم پھر، نکسوہا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ جب وہ خواتین دودھ پلائیں متعلقہ خواتین، تو اس وہاں پہ تھا کسوتن، یعنی کپڑا. تو نکسوہا، ہم پہناتے ہیں اس کو، یعنی ان کو ہم پہناتے ہیں، ان ہڈیوں کو یا اس ڈھانچے کو، لحمن، گوشت. تو اب یہ ایک اتنا بڑا معجزہ ان کو دکھایا گیا سامنے کہ وہ ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں جو بکھری ہوئی تھیں، یعنی ایک طرف یہ ہے کہ جو کھانا پینا تھا وہ بالکل خراب نہیں ہوا 100 سال گزرنے کے باوجود، لیکن جو گدھا تھا وہ، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، علیحدہ علیحدہ ہو گئیں، اور ان کو دوبارہ اکٹھا کیا گیا، ان کا ڈھانچہ بنا، پھر ڈھانچہ کھڑا ہوا، اور اس کے اوپر ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے گوشت چڑھایا گیا. تو بہت بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ کا. اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہو تو یہ معجزہ روزانہ ہوتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں. جتنے انسان تخلیق پاتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی قدرت یہ پیدا فرمائی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہڈیاں دیتا ہے، ان کے اوپر گوشت چڑھاتا ہے، اور ایک نہ ہونے کے برابر ذرے سے انسان، پورا جیتا جاگتا انسان اللہ تعالیٰ تخلیق فرما دیتا ہے. اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا جی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اور اتنا بڑا معجزہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. کیسے آپ ایک بیج ڈالتے ہیں اور پھر ٹھیک ہے کچھ سال لگتے ہیں اس میں، اور اس میں فرق یہ تھا کہ یہ اسی وقت دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھوں کے سامنے ہو گیا، تو کوئک معجزہ ہو گیا. لیکن جو سلو پیس پہ بھی ہوتا تو وہ معجزہ ہی ہے کہ آپ ایک بیج ڈالتے ہیں، اس سے اتنا بڑا درخت نکل آتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر مزید پھل آ جاتے ہیں جن کے اندر ویسے ہی بیج ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ مطلب بہت ہی جاہل اور بیوقوف لوگ ہوں گے جو کہیں گے بس جی خود ہی ہو جاتا ہے، بس جی خود ہی ہو جاتا ہے، سارا کچھ خود ہی ہو گیا. تو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر اگر کسی کو ہدایت حاصل نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ نشانیاں رکھی ہیں. انسان کے اپنے اندر بھی نشانی ہے، زمین و آسمان میں کی تخلیق میں بھی نشانی ہے، اور صبح و شام جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کارخانہ چل رہا ہے اس کے اندر بھی بے شمار نشانی ہے. تو دیکھو اس ہڈیوں کی طرف کیسے ہم ان کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں، پھر ہم ان کے اوپر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں. فلما، پھر جب، تبین لہو، جب واضح ہو گیا اس کے لیے، یعنی جب حقیقت اس پر اچھی طرح آشکارا ہوگی، یعنی حقیقت تو پہلے ہی معلوم تھی، اب اور زیادہ واضح ہوگی اگر اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے چند منٹوں سیکنڈوں کے اندر یہ کام ہوتے دیکھ لیا. قالا، کہا، اعلم، میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی ان کو اور زیادہ کلیئر ہو گیا، اور زیادہ ان کا شرح صدر حاصل ہو گیا، ان کو اطمینان حاصل ہو گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں اپنے انبیاء کو دکھاتے ہیں جن سے ان کا مزید کلیئرٹی ہو جاتی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج کے سفر پر لے گئے، اور وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جنت، دوزخ اور یہ ساری چیزیں دیکھی. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام کو کوئی یقین کی کمی ہوتی ہے، وہ ان کو اور زیادہ یقین دلانا ہوتا ہے، کیونکہ پھر انہوں نے جا کے دنیا والوں کو بتانا ہوتا ہے. وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ،
وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر۔ اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف، اور اس لیے کہ ہم بنائیں تم کو ایک نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھو ہڈیوں کی طرف کیسے ہم ان کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں، پھر کیسے ہم ان کے اوپر چڑھاتے ہیں گوشت۔ پس جب واضح ہو گیا اس کے لیے تو کہا میں خوب جان گیا، میں خوب جانتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واہ، اور اس قالا، یاد کرو جب کہا ابراہیم، ابراہیم نے، ربی، تو یہ ربی جو ہے نا یہ ایک مرکب اضافی ہے، تو اصل میں یہ ہے ربی، اس کی جو یہ ہے نا وہ اکثر محذوف ہوگی نا صرف زیر رہ جاتی ہے، اور اس میں پھر یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ایک یا ہے، تو مطلب یہ بنے گا اے میرے رب، ارینی، ار کا مطلب ہوتا ہے تو دکھا، اور پھر اس کے ساتھ یہ جوڑنی تھی تو بیچ میں یہ نون بقایا آ جاتے، ارینی تو دکھا مجھ کو، کیفا کیسے، تحیی الموتا تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، اے میرے رب دکھا مجھ کو کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو، قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم، اس میں نا پھر ہم واؤ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، اور کیا، لم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا، مطلب یہ کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، کیا تمہیں یقین نہیں ہے اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا، قالا، عرض کی، بلا، کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن اس لیے کہ لیطمئن قلبی، مطمئن ہو جائے میرا دل، یعنی یہ قلبی جو ہے یہ بیسیکلی اس کا فائل ہے، اور اوریجنلی یہ ہونا چاہیے تھا قلبو، لیکن پھر کیونکہ اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے تو یہ قلبی ہو گیا، تو اب اس کی رفع نصب جب سب کے سب قلبی ہی ہوں گے، تو یہاں یہ رفع میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ عرض کی کہ میں کیوں نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، میں کیوں نہیں یقین رکھتا، میں بالکل یقین رکھتا ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اور اطمینان حاصل ہو۔ اطمینان کا جو بنیادی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ٹھیک اس طرح ٹک جانا کہ پھر اس کے بالکل لڑکنے کا یا جھکنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اور یہ جو ہے نا یہ 4 لیٹر روٹ سے آتا ہے، 3 لیٹر والا روٹ نہیں ہے اس کا، تو مقصد انہوں نے بتایا تاکہ میرا دل اچھی طرح مطمئن ہو جائے، بالکل پکا پکا ٹھک جائے، جس کو پھر قرآن شریف میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نفس مطمئنہ، تو اصل مقصد یہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب دکھا مجھ کو کس طرح تو زندہ کرے گا مردوں کو، فرمایا کیا تو یقین نہیں رکھتا، کیا تم ایمان نہیں رکھتا، عرض کی کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، اور لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے، تو یہ پوری طرح مطمئن ہو جائے یہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے۔ قالا، فرمایا، فخذ، تو پکڑ، تو لے، اربعۃ من الطیر، اربع، 4، من الطیر، طائر کہتے ہیں پرندے کو، تو طائر کی جمع ہو گیا طیر، تو لے 4 پرندوں کو، فصرہن، یہ سرہن، ہننا تو ہو گیا مونس کے لیے، اور سور جو ہے نا یہ سین واو رے سے ہے، اس میں ایک مطلب مجسمہ تراشنے کا ہوتا ہے، اور ایک مطلب کسی کو اپنے ساتھ مائل کرنے میں ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب بن جائے گا ان کو اپنے ساتھ ہلا لے، ان کو اپنے ساتھ انسیت پیدا کر لے، مائل کر لے، فسرہن الیکا، ثم پھر، اجعل،
اجال کا مطلب ایسا بنانا ہوتا ہے، اب یہاں اس کا مطلب ہے پھر ان کو رکھ دے، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، ہر پہاڑ پر مطلب یہ کہ جو ارد گرد وہاں پہ پہاڑ موجود ہوں گے، جو بھی پہاڑ ہوں گے، 5-7 پہاڑ ہوں گے یا 4 پہاڑ ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، تو ان میں سے ہر پہاڑ پر رکھ دے، کیا رکھ دے؟ منہن جزءن، ان میں سے ایک ٹکڑا، مطلب یہ کہ ان کو ذبح کر لے، ذبح کرنے کے بعد اب ان کا ایک ٹکڑا اٹھا، اور جتنے بھی پہاڑ ہیں 10 12 14 جتنے بھی ہیں، ان کے اندر جا کر ایک ایک ٹکڑا ان کا، یا ان کے ٹکڑے ٹکڑے رکھ دیں، ثم پھر ادعوہن، پھر پکار ان کو، یاتینک السعی، وہ آئیں گے تیری طرف، سعین، صحیح کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھایا کہ زندہ کیسے کیے جائیں گے مردہ لوگ، کہ 4 پرندے دیے ان کو، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ مانوس کیا، جب وہ مانوس ہو گئے تو اس کے بعد انہیں ذبح کر دیا، اور غالباً ان کا گوشت آپس میں مکس کر دیا، پھر اب وہ جو مکس ہوا ہوا گوشت تھا اس میں سے مختلف حصے لیے اور سب پہاڑوں پہ رکھ دیے۔ اس کے بعد جب ان کو پکارا تو وہ دوبارہ جو ان کے ٹکڑے تھے وہ جڑے، وہ پرندے واپس بنے، اور وہ پرندے جب واپس بن گئے تو ان کو وہ ساری چیزیں یاد بھی آ گئیں، اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو وہ واپس دوڑتے ہوئے پھر ان کے پاس چلے آئے۔ بعلم، اور جان رکھ، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالی غالب ہے، اللہ تعالی حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، اس لیے وہ اٹھائے گا، اور اس کی حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ لوگوں کو موت آ جائے اور اس کے بعد اگلی زندگی ان کو ملے ہی نہ، اور یہاں پر جو مظلوم مارے جائیں ان کی داد رسی نہ ہو، اور جو ظالم ظلم کرتے ہوئے مر جائیں ان کو اس کی کوئی سزا نہ ملے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ فرمایا کہ لو 4 پرندے، پھر ان کو ہلا لو اپنے ساتھ، پھر رکھو ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ٹکڑا، پھر پکارو ان کو تو وہ دوڑے چلے آئیں گے تمہاری طرف، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، جو رضائے الہی کے لیے کیا جائے، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ جنرل اسلام اور مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلموں کو تبلیغ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا کام، اس کے لیے یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے فی سبیل اللہ۔ کا مثالی حبتن، اس دانے کی مثال جیسے ہے، یعنی یہاں پہ مثال سے مراد بنتی ہے تمثیل، یہ انالوجی، اب سچویشن کی انالوجی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی مثال جیسے ہے، امبتت، جو اگاتا ہے، عربی میں کیونکہ یہ گولتے حبتن مؤنث ہو گیا تو اس لیے پھر امبتت مؤنث کا صیغہ ہے۔ یہ حبہ جو ہے نا، یہ حب سے ہے، محبت سے، اور کسان کو پھر دانے سے بہت محبت ہوتی ہے تو اس کو حبہ کہا جاتا ہے۔ حبتن جو ہوگا اس کا مطلب ہوگا محبت، اور حباتن ایکچولی اوریجنلی تو ہے نا، یہ تو مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے ہو گیا، حبتن اس کا مطلب ہے دانا۔ تو اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جو اگاتا ہے، سبع سنابل، سنبل کہتے ہیں خوشے کو کہہ لیں، انگریزی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ایئر،
جیسے مثلا سٹا ہوتا ہے، یا یہ جو اس میں اگر ہم دیکھیں گندم کا جو سٹا نظر آ رہا ہے، تو یہ جو سٹا ہے تو ایک پودے کے اوپر 5 7 10 سٹے ہوتے ہیں. تو یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ ایک دانہ ہے جس سے ایک پودا نکلا، اور اس پودے میں 7 خوشے ہیں، 7 سٹے ہیں، یا 7، جس کے لیے اردو میں جو اچھی اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بالیاں. 7 بالیاں ہیں. فی کل سنبولتن، ہر بالی میں ہیں میاتو حبہ، 100 دانے. یعنی ایک تو اس میں کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو جاتے ہیں. کتنی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کتنا اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے کہ انسان ایک دانہ بوتا ہے اللہ کی دی ہوئی زمین پہ، اور اس کو اللہ کا دیا ہوا پانی ملتا ہے، ہوا ملتی ہے، سورج کی روشنی ملتی ہے، اور اس میں سے پھر پودا نکل آتا ہے جس کے اندر 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. یعنی ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ مثال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. حالانکہ ہے یہ وہی جو اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کے رزق میں سے خرچ کرنا ہے. اس کے لیے جو پیچھے لفظ استعمال ہوئے تھے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا دے اس کے لیے. تو یہ کئی گنا بڑھانے چڑھانے کی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ 700 دانے تک بن سکتے ہیں ایک دانے سے. اتنا اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کی راہ میں انفاق کی اہمیت بھی بتائی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کر دو. تو اول تو دنیا میں ہی وہ 700 گنا تک ہو کر مل سکتا ہے، اور آخرت میں تو ڈیفینیٹلی ملے گا ہی ملے گا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یضاعف، یہ بھی وہی اضافن کثیرہ والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو 1 سے 700 ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ 1 سے 700 گنا دیتا ہے اور اللہ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حد نہیں ہے اجر کی. تو ایک نیکی کی 10 نیکیاں تو ملتی ہی ملتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رول بیان فرمایا. ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ ہی ملتا ہے، نیکی کا ایک کام کرنے کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 700 تک بھی ملتی ہیں، اور اس سے بڑھ کے بھی مل سکتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اس میں پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا خلوص ہوتا ہے. ویسے وہ نیکی ضائع بھی ہو سکتی ہے، اس کا بھی آگے ابھی ذکر آئے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے. کیسے وہ 1 سے 700 کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ وسعت والا ہے، اس کے پاس تو کوئی تنگی ہے نہیں، اس کو تو دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی تو سمائی غیر محدود ہے. ہمیں حیرانی ہو سکتی ہے کہ 1 2 اور 700 کیسے کو واپس کر سکتے ہیں، یہ دنیا کا کون سا کاروبار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں تو ایسی کوئی تنگی ہے نہیں، اور وہ جاننے والا ہے. ہم اس کی راہ میں کچھ بھی خرچ کریں گے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، چھپ کر، ظاہر کر کے، جیسے بھی خرچ کریں گے، جو بھی نیکی کریں گے، اس کے علم میں ہے. تو دینے والے کا خزانہ بھی غیر محدود ہے، اور اس کا علم بھی غیر محدود ہے. اس کو ہمارے ہر چھوٹے بڑے نیکی کے عمل کا علم ہے. تو جب علم ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں واپس عطا بھی فرمائے گا. تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ کل کو کیا ہوگا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ایسے ہے جیسے مثال دانے کی جس سے پیدا ہوں 7 بالیاں، ہر بالی میں ہوں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، ثم، پھر، لا یتبعون،
لا یتبعون کا مطلب بنے گا یعنی پھر وہ فالو نہیں کرتے، پھر وہ اتباع نہیں کرتے، وہ پیچھے نہیں آتے، ما انفقو اس کے پیچھے نہیں آتے جو انہوں نے خرچ کیا، منن، اب یہ جو منن ہے نا یہ نسب میں ہے، تو یہ نسب میں بہت سارے ناؤن ہوتے ہیں، یہاں اس کی جو ریزن ہے اس کو کہتے ہیں مفعول لہو یا مفعول لی اجل ہی، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکوزیٹو آف پرپز، یعنی یہ ریزن بتاتا ہے اس ورب کی کہ وہ ورب کیوں کیا گیا، جیسے اگر کوئی نا کہ استاد نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، تو یہ ادب سکھانے کے لیے ریزن ہے، اس لیے استاد نے شاگرد کو مارا، یا استاد نے شاگرد کو مارا سزا دینے کے لیے، تو پھر سزا دینے کے لیے ریزن ہوگا، تو یہ ہے کہ پھر وہ پیچھا کرتے ہیں منن احسان جتانے کے لیے، تو وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال، پھر نہیں پیچھے آتے اپنے خرچ کیے ہوئے کے، یعنی آ کے لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ یہ دیکھو میں نے تم پہ کتنا خرچ کیا، باماورہ ترجمہ پھر یہ بنے گا کہ پھر اس کے پیچھے احسان نہیں جتاتے، والا اذن، یہ اذن بھی اسی طرح نصب میں ہے، یہ بھی مفعول لہو ہے، اور نہ اذیت دینے کے لیے، نہ احسان جتانے کے لیے اور نہ اذیت دینے کے لیے، یعنی یہ پرابلم ہے کہ جیسے نمرود کو بادشاہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کو میرا اس میں ذاتی کمال ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مالداروں کو مال عطا فرماتا ہے اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارا ذاتی مال ہے یا ہمارے ابا جی چھوڑ کے گئے تھے تو ان کا ذاتی مال تھا، اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور جب انسان میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے تو جب اس سے کوئی مال کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ دے تو دیتے ہیں بڑے سخی مان کے، اس کے بعد تانے دے دے کے اس کی زندگی حرام کر دیتے ہیں، جو کہنا چاہیے نا کہ کم ظرف لوگوں کا طریقہ کار ہے، جن میں ظرف نہیں ہوتا تو وہ لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، ہاں یار وہ میرا ڈرائیور تھا، وہ میں نے اس کو اتنے پیسے دے دیے، وہ بس یار کیا کریں بس دے دیے، اور بیچارے نے کہا میں نے دے دی، پھر وہ ڈرائیور نے پتا لگا نوکری چھوڑ دی، اب اس کو بھی بلا بلا کے کہیں گے کہ میں نے تو تیری اتنی مدد کی تھی، تیری ماں کا علاج کرایا تھا، تیری بیٹی کی شادی پہ پیسے دیے تھے، اور اب تم میری نوکری چھوڑ کے چلا گئے، تو یا جب کسی کو پیسے دے بیٹھیں یا ایون قرضہ ہی دے بیٹھیں پھر اس کو تکلیف پہنچائیں گے، بار بار اس کو اذیت دیں گے، اس کی دل آزاری کریں گے، تو اذیت دینا احسان جتانا یہ دونوں ایک ہی وہ مینٹیلٹی ہے جس کے دو پہلو ہیں، ایکچولی بات تو ایک ہی ہے، جب آپ احسان جتا رہے ہیں تب بھی اذیت دے رہے ہیں، اور اگر آپ کسی کو اذیت دے رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ نے اس میں مال خرچ کیا ہے تو بیسیکلی کیونکہ آپ نے اس میں احسان کیا ہے تو اس اذیت دینے کے اندر وہ احسان جتانا شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو مال ہیں، جو یہ ایک سے دانے سے 700 دانے بنتے ہیں، اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ ان کے پیچھے کوئی احسان جتانا اور کوئی اذیت دینا نہیں ہونا چاہیے، یہ من کا مطلب، اچھا اس کو بھی اگر آپ غور کریں نا تو یہ ہے بیسیکلی میم، نون اور نون، تو اس سے اگر آپ بنائیں مفعول، تو مفعول کیسے بنتا ہے، میم ایڈ کریں گے اور ایک واو ایڈ کریں گے، یعنی بنیادی طور پہ یہ فے کلمہ تھا، یہ عین کلمہ تھا، یہ لام تھا، اس سے مفعول بنا، تو یہ بنے گا ممنون، تو یہ ممنون ہم اردو میں اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ میں آپ کا ممنون احسان ہوں، تو من کا مطلب احسان کرنا بھی ہوتا ہے اور احسان جتانا بھی ہوتا ہے، دونوں مطلب ہوتا ہے، کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر بھیجا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، تو یہاں پہ لیکن جو ہے وہ احسان جتانے کے معنوں میں، تو یہ عمل ایک تو ان اٹ سیلف کم ظرفوں والا عمل ہے، اور پھر اس سے آپ کا سارا جو نیکی ہے وہ انفاق جو ہے سب ضائع ہو جاتا ہے، لیکن جو ایسا نہیں کرتے، یہاں ایکچولی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ایسا نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، خالص اللہ خالہ کی خاطر کرتے ہیں، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، جس کے اوپر احسان کیا ہوتا ہے اس کو کوئی دل آزاری نہیں کرتے، لہم اجرہم، تو ان کے لیے ہے ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم،
اور کوئی خوف نہ ہوگا ان پر، کوئی خوف نہ ہوگا ان پر، مستقبل کا اندیشہ نہیں ہوگا ان پر. یہ بنیادی طور پر جو اس کی ٹرو فارم ہے یہ جنت میں ہی ہوگی، کیونکہ جنت ہی ایسی جگہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اور اس میں ایک سٹل اس کی طرف ریفرنس ہے کہ انسان جب مال خرچ نہیں کرتا تو اس کے اندر ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اگر پیسے خرچ کر دیے اللہ کی راہ میں تو میرے پاس پیسے کم ہو جائیں گے، کل کو مجھے ضرورت پڑے گی تو کیا ہوگا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو تو کوئی خوف ہوگا ہی نہیں. اصل میں وہی تو ہوں گے جن کو خوف نہیں ہوگا. وہی تو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مال کو ایسے نوٹوں میں کنورٹ کر لیا جو آگے جا کے کام آئیں گے. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یعنی وہ ایسی جنت میں پہنچ جائیں گے جس میں اب ان کے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا مستقبل کا، اور کوئی ماضی کا غم بھی نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے وقت ان کو غم نہیں ہوا، ان کے دل میں تنگی نہیں ہوئی، اور جو شیطان نے ان کو ڈرایا کہ کل کو کیا ہوگا وہ اس سے ڈرے نہیں. تو اس کے جزا میں اللہ تعالیٰ ان کو 700 گنا تک اجر بھی دے گا، جس میں سے ہو سکتا ہے سارے کا سارا دنیا میں ہی مل جائے، اور وہ جنت بھی دے گا جو ماضی مستقبل دونوں کے لحاظ سے انہیں مطمئن کر دے گی. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، پھر نہیں پیچھے آتے اس خرچ کے احسان جتاتے ہوئے اور نہ ہی تکلیف دیتے ہوئے، تو ان کے لیے اجر ان کے رب کے ہاں، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف، قول ہو گیا بات، معروف کا مطلب ہے بھلا، جانا پہچانا، اچھا، یعنی جس کو معاشرہ خیر سمجھتا ہو. بیسیکلی اس کا مطلب ہو جائے گا بھلی بات. بھلی بات بمغفرۃ، اور معاف کر دینا، درگزر کر دینا. مطلب یہ کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگنے آتا ہے تو بعض اوقات جو مانگنے والے ہیں وہ بھی غلط طریقے سے مانگتے ہیں، آپ کو ان کی وجہ سے بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، تو آپ ان کو اس وجہ سے جھڑک دیتے ہیں، ان سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے، ویسے ہی ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ذرا جو آدمی مانگنے آتا ہے اس سے جو دے رہا ہوتا ہے تو دینے والے میں ایک نیچرلی ایک احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے. اس احساس برتری کی وجہ سے وہ احسان جتاتا بھی ہے اور بعد میں دل آزاری کرتا ہے، اور موقع پہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، اس کو جھڑکتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، اور بعد کا اس کی کوئی اریٹیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اچھی بات کر دینا، اور اگر کسی نے تمہیں اریٹیٹ کیا تو اس کو درگزر کر دینا. خیرن، وہ بہتر ہے، من صدقتن، اس صدقے سے، یتبعها اذن، جس کے پیچھے آئے اذیت، ایذا، دل آزاری. یہاں پہ اذن جو ہے فائل ہے، پیچھے تھا مفعول لہو جو ایکسپلین کر رہا تھا ریزن اس فعل کی، یہاں یہ خود اس یتبعو کا فائل ہے. تو بھلی بات کہنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری لگی ہوئی. کہ اگر آپ نے کسی کو بعد میں احسان جتانے، اگر آپ نے اس کی دل آزاری کرنی ہے تو بہتر ہے پھر صدقہ نہ کریں. اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس سے اچھے طریقے سے بات کر لیں، اور اس کی جو بھی ایک اگر اس نے کوئی آپ کو تنگ کیا ہے، ناگوار آپ کو ناگواری محسوس ہوئی ہے اس کے رویے کی وجہ سے، تو اس کو اگنور کر دیں، یہ کہیں بہتر ہے. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور حلیم ہے، بردبار ہے. یعنی ہماری جو حرکتیں ہیں، اور ہم جب اپنے آپ کو چیمپئن سمجھ کے کسی کے ساتھ نامعقول رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو فوراً ہمیں اس کی سزا دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ بردبار ہے، وہ ہم سے درگزر فرماتا ہے. ہماری اس حرکت کے بعد ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو بھی دیے رکھتا ہے ان جنرل، اور ہمیں موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں اور اس چیز کو سمجھیں
کہ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں غنی بنایا ہے، تو اصل میں تو غنی وہ ہے، اس کے دیے سے ہم غنی مان گئے ہیں۔ اگر وہ نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم دیکھتے ہیں ابھی جب یہ آیا، آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا، تو اتنے اتنے امیر لوگ تھے جو چند لمحوں کے اندر فقیر ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے آزمائش رکھی تھی۔ اب یہ کورونا آیا ہے، کتنے امیر لوگ تھے جو سڑکوں پہ آ گئے، اور کتنے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو یہ بعض اوقات انسان اسباب پہ جب غور کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سسٹم ایسے بنایا ہے، اس میں کاز اینڈ افیکٹ کا میکنزم ہے، کہ مثال کے طور پہ آپ اگر سیب کا بیج بوئیں گے تو اس سے سیب کا درخت پیدا ہوگا۔ آم کی گٹھلی بونے کے بعد سیب کا درخت نہیں نکلتا، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے سیب کے بیج بو کے سیب کا فصل نکالی تو یہ آپ کا ذاتی کمال ہے، کیونکہ آپ جتنی مرضی اچھی فصل پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ اگر اس کو تباہ کر دے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تھوڑی بہت محنت کوئی بہت بہتر فصل دے دے، آسمان سے بارش برسا دے اور اس میں بہت عمدہ پھل آ جائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ایک جو کاز اینڈ افیکٹ کا سسٹم ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا سسٹم پریویل کرتا ہے، اس کے اوپر ہے، وہ سپرسیڈ کرتا ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم صدقہ کر رہے ہیں، جس مال سے کر رہے ہیں، یہ ہماری ذاتی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے۔ کوشش تو ہم نے کرنی ہے، کاوش تو ہم نے کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنرل دنیا کا سسٹم اسی طرح چلایا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جتنی مرضی کوششیں کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ہمیں دینا منظور نہ ہو تو ہم اپنی کوشش سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جب دیا اللہ نے ہے، اس کے دیے ہوئے میں سے کسی غریب کو دے رہے ہیں، اور وہ غریب اس لیے کہ اللہ نے اس کو نہیں دیا، اس کا اپنی نکما ہونا، نکھٹو ہونا ممکن ہے، اس میں ہو، ممکن ہے نہ ہو۔ جو سپر سیڈنگ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے دیا ہے اور اس کو اللہ نے دیا ہے، یہ تو ہر حال میں یہ ریزن تو موجود ہے۔ تو اب جب اگر ہم نے اس کو اللہ کے مال میں سے دے دیا ہے کسی محروم کو، تو آگے سے ہم اس سے بدتمیزی کریں، اس کو احسان جتائیں، اس کو ایذا دیں، اس کی دلاغاری کریں، اور یہ بہت کامن ہے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین فرما رہے ہیں، اور مزید آگے بھی آئے گا، اگلی آیت میں بھی یہ چیز ٹاپک کنٹینیوڈ ہے، کہ اللہ کی راہ میں مال دینا اول تو لوگوں میں ہمت ہی نہیں پیدا ہوتی، لوگ بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں کسی طرح سے ہم زکوٰۃ بھی بچا لیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنا پڑے، یا اگر زکوٰۃ دے دی ہے 2.5% تو اس کے بعد ہم فارغ ہو جائیں، 1 ٹکا کسی کو نہ دیں، اور اگر وہ دے بھی دیں تو اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے کو بڑا ہی کمال کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں، کلیئر کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی کوشش مت کرو، اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہے جو غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ عارضی طور پر اگر اس نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم اس کے دیے ہوئے مال میں سے کسی کو دے رہے ہو، تو اس کی توفیق ہے، اس کا احسان ہے، اس پہ بھی اس کا شکر بجا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے مال لیتا ہے تو اس کی آزمائش فرماتا ہے، بالکل اس طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے تو اس کی بھی آزمائش ہی فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آ گئے ہیں تو جس کو پیسے مل گئے اور اس نے ساری زندگی پیسے میں کھیلتے ہوئے گزار دی اور مر گیا تو ہو گیا کہ لو جی میرے پاس تو کوئی آزمائش آئی نہیں۔ نہیں، دنیا تو ہے ہی آزمائش، اس کے لیے بھی آزمائش ہے جس سے اللہ نے لے لیا، اس کے لیے بھی آزمائش ہے جس کو اللہ نے دے دیا۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ جب اس کو نہیں ملتا تو کیا وہ شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے، نہ شکری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب اللہ کسی کو دے دیتا ہے تو کیا وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اکڑنا شروع کر دیتا ہے، فضول خرچیاں شروع کر دیتا ہے، کنجوسیاں شروع کر دیتا ہے، اسراف کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں کا جائز جہاں ضرورت ہے وہاں پر نہیں خرچ کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں، یہ رویہ اللہ تعالیٰ اس کو مانیٹر فرماتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جنت میں نہیں جائے گا۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ بھلی بات کرنا اور درگزر کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے، اس چیریٹی سے جس کے پیچھے دلاداری لگی ہو، اور اللہ تعالی غنی ہے، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبتلو، نہ باطل کرو،
صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع نہ کر دو، اپنے صدقات کو بالمن والاذا، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر. یعنی اگر آپ نے احسان جتایا اور اگر اذیت دی تو وہ جو ایک دانے سے 700 دانے نکل رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہونا، وہ ایک دانہ بھی آپ کا ضائع ہے، وہ بھی بیکار ہے. کلذی، اس شخص کی طرح کہ جو ینفقو، خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال. یعنی احسان جتا کر اور اذیت دینے سے بھی مال ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ آگے آنے والی چیز سے بھی مال ضائع ہو جاتا ہے. کیا خرچ کرتا ہے؟ رعاء الناسی، لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ بھی اس کا پھر مفعول لہو ہے. وہ خرچ کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دکھاوا کرے، جس کو اردو میں ہم ریا کہتے ہیں. ریا بھی کہتے ہیں اور ریاکاری بھی کہتے ہیں. جب مال دکھاوے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے تو وہ بھی ضائع ہوتا ہے. اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. یہ بار بار قرآن شریف میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بائی چانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گئے اور کسی عیسائی یہودی ہندو کے گھر میں پیدا ہونے سے بچ گئے تو اب ہم ایمان والے ہو گئے. ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کریں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تب یہ ہمارے ایمان کا ثبوت ہے، ورنہ ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کی خاطر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. جس شخص کو یوم آخرت پر ایمان ہو، جس شخص کو یہ یقین ہو کہ میں نے قیامت والے دن جا کے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کو جواب دینا ہے کہ یا اللہ یہ تو نے نعمتیں عطا فرمائی تھی، ان کو میں نے کس طرح خرچ کیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو مال دے اور اس کو پھر احسان جتائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے اوپر چند ٹکوں کی خیرات کر دے اور اس کے بعد اس کا دل دکھائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو اگر ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور عمل ہمارا ریاکاری والا ہے، احسان جتانے والا ہے، دل آزاری کرنے والا ہے، تو ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم ایمان والے نہیں ہیں. پاکستان کے شناختی کارڈ میں، ہمارے کارڈ میں لکھا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، وہ ہے قانونی سٹیٹس. جو ایکچوئل سٹیٹس ہے، جو خدا کے حضور جس سٹیٹس سے ہمیں پکارا جائے گا جب ہم وہاں پیش ہوں گے، تو وہ سٹیٹس پھر یہ ہوگا کہ نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ یوم آخرت پر ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اے ایمان والو، نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دل آزاری کر کے، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کی خاطر، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ اور یوم آخرت پر. پس پھر مثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال تو ایسے ہے جیسا کہ مثال ہو صفوان کی. یہ صفوان جو صفا کی پہاڑی ہے وہ بھی اسی لفظ سے بنی ہے. اردو میں بھی ہم بعض اوقات کہتے ہیں صفا چٹ. اگر کسی کے بال نہ ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ جی اس کا سر تو بالکل بالوں سے صفا چٹ ہو گیا، یعنی صاف ہو گیا. تو وہ پہاڑ جو صاف ہو اس کو صفوان کہتے ہیں، جس پہ مٹی نہ ہو، جو چٹیل چکنا پتھر ہو. تو صفا بھی کہتے ہیں، صفوان بھی کہتے ہیں. تو پہاڑوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کی مثال تو ایک چٹان کے جیسی ہے. تو ویسے وہ چٹان ہے اوریجنلی، جو اس کی بیس ہے وہ ایک ایسی چٹان ہے جس پہ مٹی نہیں ہے. علیہ تراب، اس کے اوپر اب کچھ مٹی پڑ گئی، یعنی ایک چٹیل پتھر ہے، اس کے اوپر کچھ مٹی کٹھی ہو گئی. جب مٹی کٹھی ہوگی تو اس کے اندر آپ نے مثلاً کوئی کھیتی باڑی کر دی، کوئی چیز اگا دی، کوئی سبزیاں اگا دی، کچھ اگا دیا. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اصابہ یصیبو ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک نشانے پہ پہنچنا جو پیچھے تھا. اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون،
تو جب پہنچتی ہے اس کو، جب پڑتی ہے اس کے اوپر، وابلن، وابل کہتے ہیں، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کا سخت اور نقصان دہ ہونا، تو وبال بھی اسی سے ہے، اور اسی طرح جو بڑے سخت موٹے موٹے قطنوں والی بارش ہوتی ہے اس کو وابل کہتے ہیں۔ تو زور کا می پڑتا ہے اس کو، فَتَرَكَهُ، پھر وہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس کو، سلدا، سلدا کا مطلب بھی جو ہے وہ بھی ایک سپاٹ پتھر ہے، تو اس کو بالکل سپاٹ پتھر بنا کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو ریاکاری کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ انسان نے اندر سے جو اس کی نیت ہے وہ تو ہے صفا چٹ، وہ تو ہے فارغ، دل میں تو اس کے کوئی ایسی اللہ کی رضا کی خواہش ہے ہی نہیں، دل میں تو ہے لوگوں کو دکھاوا کرنا۔ تو اب وہ جو نیکی کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے تھوڑی سی مٹی میں کوئی بیج بو دیا، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب تیز بارش ہوگی تو وہ مٹی ساری کی ساری بہہ جائے گی، ضائع ہو جائے گی، اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، جتنی اس نے چھوٹی موٹی کھیتی باڑی کی تھی وہ سب ضائع ہو جائے گی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ بارش زور گامی پڑے گا اور وہ اس کو بالکل چٹیل پتھر کر کے چھوڑ دے گا۔ لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے، الا شیئن، یعنی وہ نہیں قدرت رکھیں گے کسی چیز کی، مما کسبو، کسب ہوتا ہے ہاتھ سے کمانا، اپنی کمائی میں سے، من ما، مما، یعنی وہ اپنے جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوگا، کسی پہ وہ قادر نہیں ہوں گے، وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دے گا اس قوم کو جو ناشکری ہو، اللہ تعالیٰ ناشکری قوم کو ہدایت نہیں عطا۔ یہ ہدایت جو ہے اس میں رول ہے کہ اگر انسان کی نیت خالص ہوگی، وہ ایفرٹ ایسی کرے گا جس میں اس کی نیت پازیٹیو ہوگی، تب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے، زبردستی انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ بس اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے مثال ہو ایک چٹان کی جس پر ہو کچھ مٹی، پھر پڑے اس پر زور کا می تو چھوڑ دے اس کو بالکل سپاٹ پتھر، نہیں وہ پائیں گے کچھ بھی اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دے گا ناشکری قوم کو، ناشکرے لوگوں کو۔